قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 28۔ آپ کو آخر کیا پریشانی ہے؟ کیوں نارمل نہیں ہو پا رہی ہیں آپ؟ موسیٰ ان کی رپورٹس لیے سامنے بیٹھا تھا۔ مشکل سے ان کی طبیعت سنبھلی تھی۔ ابھی انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچے 3 دن ہوئے تھے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہاسپٹل لانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کافی مشکل سے اسٹیبل کیا تھا اور اب سٹنٹ ڈلوانے کا کہا تھا۔ موسیٰ پریشان سا رپورٹس دیکھتا مسز شائستہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ساکت سی پوروا کو دیکھ رہی تھی جو خوف سے روحان سی صورت لیے بیٹھی تھی۔ آنی آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پوروا نے نرمی سے ان کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں بچے، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی مسکرائی۔ موسیٰ لب بیچے انہیں دیکھ رہا تھا، وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پریسا کی کال آنے پر پوروا اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی۔ وقار صاحب کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ موسیٰ بیٹا میرا ایک کام کرو گے پلیز، مدد کرو، آنی پوروا کے جاتے ہی بولی۔ موسیٰ ٹھٹک گیا۔ جی بولے۔ وہ ان کے پاس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ پوروا اور پریحان کے پاسپورٹس بنوا دو، ارجنٹ بنوا دو۔ میں نے پریسا سے بات کر لی ہے، وہ دونوں بہنوں کو اپنے پاس بلوا لے گی۔ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہی اور میری زندگی کا بھی بھروسہ نہیں۔ وہ نظریں چرا کر بول رہی تھی۔ وہ اچھا تھا مگر گھر کا فرد نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی ہسبینڈ کی بدنیتی بتا دیتی۔ حدیر کو تو وہ سب علم تھا، پریحان تو وہ حویلی میں ٹھیک ہے نا؟ پوروا کو کیا خطرہ ہے؟ آپ چاہیں تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ جیسے ان کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، وہ ٹھٹک رہا تھا۔ پریحان مزید ہے کہ وہاں رہے گی مگر پلیز بیٹا خود سوچو، وہ جوان ہے، باقی ساری زندگی بیوگی میں کیسے تنہا کاٹ دے، وہ اکیلی تھک جائے گی۔ پریسا دونوں بہنوں کی تعلیم مکمل کروانا چاہتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی ہے، یہی بہتر ہے۔ ان کی بات ٹھیک تھی، پریحان کو خود غرضی دکھا کر ساری زندگی حویلی میں قید رکھنا انصاف نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ضروری ڈاکیومنٹس دے دیجیے گا، میں دونوں کے پاسپورٹس بنوا لیتا ہوں۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ پر ٹرسٹ کریں، تب تک پوروا کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، وہ سیف رہے گی، میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کچھ وقت سے بہت اچھے سے سنبھال رہا تھا، اس کی نیت پر شک کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ جو باتیں وہ وقار صاحب کی سن چکی تھیں، انہیں یہ حل بہتر لگا پریسا کے پاس جانے سے پہلے پریحان کی عدت مکمل ہو جائے اور پوروا موسیٰ کے پاس رہے۔ دل پر پتھر رکھ کر انہیں ماننا پڑا۔ میرے پاس میرے ہسبینڈ ہیں، پوروا کو اپنے ساتھ لے جانا اور یہاں مت لانا، میں سمجھ جاؤں تو خود چکر لگاؤں گی، اس کے پاس حویلی لے جاؤ گے؟ وہ مطمئن ہو گئی، پوروا کی پریشانی کا حل مل گیا تھا۔ موسیٰ ان کے سوال پر نفی میں سر ہلا گیا۔ برا مت مانیے گا مگر پوروا کو حویلی میں ویلکم نہیں کہا جائے گا، یہی شہر میں گھر ہے، ملازمین بھی ہیں، وہ اکیلی نہیں ہوگی، آپ فکر مت کریں، وہ آہستگی سے بولا۔ پوروا بات کر کے واپس آ گئی تھی، روحان سی صورت لیے قریب آئی۔ پریسا آپ بھی مجھے اپنے پاس بلوا رہی ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ان کے پاس نہیں رہ سکوں گی، وہ اپنی آنی سے لپٹ کر نم آواز میں بولی۔ سوری بیٹا، مجھے تمہارے لیے بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ آنی اسے سینے سے لگا کر رو پڑی۔ جس کی بھی عادی ہوتی وہی چھن جاتا ہے، پہلے ماں، پھر پریحان رخصت ہو گئی، اب مجھ سے دور جا رہی ہے، اس معصوم کی بھی کیا قسمت ہے، وہ اسے خود میں بیچ کر بولی۔ موسیٰ نے افسوس سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ گیا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے انہیں، مگر وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے بھی فورس نہیں کیا۔ مسز شائستہ کے ڈاکٹر کا نمبر لے کر اس نے محفوظ کر لیا تاکہ ان کی کنڈیشن کے بارے میں خبر لیتا رہے۔ پوروا کو جانے مسز شائستہ نے کیا کہا اور کیسے سمجھایا، وہ خاموشی سے موسیٰ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وقار صاحب کے آنے سے پہلے وہ پوروا کو لے کر جا چکا تھا۔ وقار صاحب اپنے بزنس پارٹنر سے طے کر کے آئے تھے، ہاسپٹل سے پوروا کو گھر لے جانے کے بہانے ان کو سونپ دیں گے۔ وہ مطمئن تھے کہ وہ نکاح کر کے پوروا کو دیں گے تو یہ غلط نہیں۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو مسز شائستہ میڈیسن لے کر غنودگی میں تھی اور پوروا کہیں نہیں تھی۔ حواس باختگی سے ڈیوٹی پر موجود نرس سے پوچھا، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے اور یہاں تک کہ ڈاکٹر سے بھی، جانے وہ سب ملے ہوئے تھے یا واقعی لا علم تھے، مگر سب نے لا علمی کا ہی اظہار کیا تھا۔ پوروا یقیناً خان موسیٰ کے ساتھ جا چکی تھی، مگر کیوں، کس وجہ سے اور ایسی اپنائیت کب سے ان کے درمیان پیدا ہوئی، یہ سب مسز شائستہ بتا سکتی تھی جو سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ آئرہ کے ساتھ کافی شاپ پر بیٹھا تھا۔ آئرہ خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، جینس پر لینر جیکٹ پہنے وہ معمول سے ہٹ کر آج کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ گھونٹ گھونٹ کافی پیتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، یعنی آئرہ وہاں ہو کر بھی نہیں تھی۔ عیسیٰ، تمہیں میرا فلیٹ میں آنا برا لگا، تمہارے فرینڈز کے ساتھ آنا برا لگا؟ آئرہ کے سنجیدگی سے یہ سوال پر وہ سیدھا ہوا۔ دونوں میرے منع کرنے کے باوجود تم نے میرے فرینڈ سے رابطہ نہیں توڑا، اور دوسری بات میں وہاں اکیلا رہتا ہوں، دوبارہ مت آنا وہاں، وہ بھی سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ آئرہ نے منہ بسورا، یکدم کوئی خیال آنے پر وہ شرارت سے مسکرائی۔ تو تم چاہتے ہو میں سب سے الگ ہو جاؤں، بس تمہارے ساتھ تمہارے سامنے رہوں؟ عیسیٰ نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو آئرہ، اور میری بلا سے سب کے ساتھ فرینک ہو۔ اب نہیں ٹوکوں گا، بائی دا وے تھینکس فار وزٹ، اس دن اپ سیٹ تھا، کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا، سوری، وہ گہرا سانس بھر کر بولا تو آئرہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بدل رہا تھا، بدل گیا تھا، شکریہ کر رہا تھا اور اپنے رویے پر شرمندہ بھی تھا۔ اٹس اوکے، میں سمجھ گئی تھی، تم آئی مین
آپ کو دیख کر ہی لگ رہا تھا بہت روئے ہیں۔ اس نے خوش دلی سے معذرت قبول کی اور مسکرائی۔ ایک بات کہوں کہ آپ مانیں گے؟ آئرہ کے سوال پر وہ سر ہلاتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بہت شوق ہے آپ کا اپارٹمنٹ دیکھنے کا، جہاں آپ رہتے ہیں وہ جگہ دیکھنے کا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ آئرہ یکٹک اسے ہنستا دیکھ رہی تھی۔ کافی وقت بعد وہ ہنسا تھا۔ اب اس کی ہنسی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی وہ توجہ کھینچ رہا تھا۔ کم آن آئرہ، ڈونٹ بی چائلڈ، ہنسی دبا کر نفی میں سر ہلاتا بولا۔ آئرہ کا عجیب شوق اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ کیا وہ پاگل تھی؟ پلیز، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی وہاں جا نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ اس کی ضد پر وہ سر ہلا گیا۔ دیکھے کہ کبھی وہ سراسر ٹال رہا تھا۔ آئرہ نے وہ بات رہنے دی۔ ابھی وہ اچھے موڈ میں تھا، مگر کب اس کا موڈ بگڑ جائے اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ بہتر تھا آج کی ملاقات اچھے موڈ میں ہی اختتام پذیر ہو۔ اوکے، مجھے آفس جانا ہے بھائی کے پاس۔ تم بیٹھو گی یا جانا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئرہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بس اتنا ہی۔ کچھ وقت پہلے وہ آئے تھے اور آتے ہی کافی لے کر پینے بیٹھ گیا تھا اور پیتے ہی اٹھ کھڑا تھا۔ سر ہلا کر اٹھتی وہ اسے تکنے لگی۔ دل میں حسرت ہی رہ گئی تھی، کب وہ اسے مکمل اور زیادہ وقت کے لیے میسر آئے گا۔ اس کے لیے عیسیٰ جیسی مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص تھا، جسے سنبھال کر رکھنے کو جی چاہتا، مگر وہ ملے تب نہ۔ بائی کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہ روانہ ہو گیا۔ سگنل پر گاڑی روک کر یوں ہی نظر گھمائی تو کچھ فاصلے پر رکی موسیٰ کی گاڑی پر نظر تھم گئی۔ موسیٰ خان کے ساتھ اسی کا کوٹ پہنے کوئی نازک سی چھوٹی سی لڑکی بیٹھی تھی، جس کے بال کندھوں سے کچھ نیچے جا رہے تھے۔ وہ موسیٰ کی جانب رخ کیے بیٹھی، شاید بات کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتا سن رہا تھا۔ عیسیٰ کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ پایا کون ہے اور کیسی دکھتی ہے۔ یہ کیا سین ہے یار! سگنل کھلتے ہی موسیٰ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ وہ کچھ آگے جا کر روڈ پر گاڑی ایک سائڈ پر لگاتا روک گیا۔ موبائل نکال کر کال ملائی۔ لالا، کہاں ہیں آپ؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی بولا۔ باہر ہو۔ کیا ہوا؟ موسیٰ نے سوال کیا۔ ملنا چاہ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ آفس آ جاؤں؟ عیسیٰ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ یار، میں گھر جا رہا ہوں، آفس میں نہیں ہوں۔ کچھ دیر تک چکر لگاتا ہوں تمہارے پاس۔ سب ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ گھر کہاں؟ عیسیٰ کا سوال وہیں کھڑا تھا۔ تمہیں جو کہنا ہے وہ بکواس کرو۔ کہاں کیوں لگا رکھی ہے؟ تم جانتے ہو آج کل میں کس گھر میں ہوتا ہوں۔ موسیٰ زیادہ دیر نرم لہجہ نہیں رکھ پایا تھا، چڑھ کر جواب دیا۔ اوہ سوری، سمجھ گیا، گھر جا رہے ہیں تو وہیں آ جاتا ہوں۔ عیسیٰ کے چہرے پر اب شرارت ناچ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں آ رہا ہوں، تم گھر نہیں آؤ گے؟ اس نے سختی سے منع کر کے کال کاٹ دی۔ عیسیٰ الجھ گیا۔ وہ کیا چھپا رہا تھا؟ اسے تو ذہن پر لاکھ زور دے کر بھی ایسی حلیے والی کوئی لڑکی یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ کون تھی جسے وہ گھر لے جا رہا تھا، جس نے اسی کا کوٹ پہنا ہوا تھا؟ اس کے دماغ میں کئی سوال اٹھ رہے تھے، مگر موسیٰ کے غصے سے بخوبی واقف تھا، اس لیے خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ اپنے سوالوں کے جواب تو میں جان کر رہوں گا۔ کیا چکر چلا رہے ہیں شہر میں رہ کر؟ پتہ تو چلے۔ گاڑی چلاتے ہوئے مسکرا کر سوچ رہا تھا، اس نے آج منع کیا ہے تو کل صحیح، گھر تو اب وہ جانے والا تھا۔ خان حویلی میں مومنہ کی گود بھرائی کی باقاعدہ رسم کی گئی تھی۔ 3 بکروں کا صدقہ دیا تھا۔ حویلی کے تمام ملازمین کو نئے جوڑے تحفے میں دیے گئے تھے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایک بڑے عرصے بعد یہ خوشخبری سنی تھی، حویلی کا وارث آنے والا تھا۔ حویلی کے سب لوگ رات کا کھانا کھا کر آج پہلی بار اکٹھے بیٹھے تھے۔ گل جان نے زرکا کی ہدایت کے مطابق دودھ کا گرم گلاس پریحان کو کمرے میں پہنچایا تو رات کا کھانا بھی ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ وہ بستر پر نڈھال سی پڑی تھی۔ گل جان کا دل مٹھی میں آ گیا۔ پریحان، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے پکارتی وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ ٹھیک ہو مورے گل، آج مجھے کچھ کھانے پینے کی ضد نہ کریں، طبیعت بوجھل ہے۔ وامٹ کر کے تھک گئی تھی گل جان۔ فکر مند ہوئی، نہ دوا تھی نہ چیک اپ ہوا۔ وہ کس حال میں تھی کچھ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ صبح سے مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے وہ بھی اس کے پاس نہیں آ سکی تھی۔ کل یاور یا داور سے کہوں گی، یا تمہیں زرکا کے پاس لے جائیں یا اسے بلوا دیں۔ تمہارا صحیح سے چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ اگر ایسا حال رہا تو نہ تم بچو گی نہ یہ بچہ۔ گل جان کی گھبراہٹ پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مومنہ بھابھی بھی پریگننٹ ہے کیا؟ آج سندل ملازمہ بتا رہی تھی۔ اس کی بات سننے کے لیے گل جان کو قریب ہونا پڑا تھا۔ نکاہت سے آواز بھی دب رہی تھی۔ گل جان نے سرد آہ بھری۔ ہاں، اس کے سر کا صدقہ دیا گیا آج حویلی میں اس کی گود بھرائی کی رسم تھی۔ قسمت دیکھو، تمہارا نہ صدقہ اتارا گیا نہ گود بھرائی۔ کسی کو خبر تک نہیں۔ میرا خانزادہ ہوتا تو دنیا کی ہر آسائش، ہر خوشی تمہارے قدموں کے آگے ڈھیر کر دیتا۔
उन्होंने दूध का गिलास उठाकर परिहान की तरफ बढ़ाया तो वो रुख फेर कर इनकार कर गई थी। मोरे, मैंने फैसला कर लिया है, इद्दत के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मरी साहब भी मुझे और पूर्वा को अपने पास बुला रही है। ठीक किया ना। इसकी बात पर गुलजार को लगा सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरा है। वो मजबूर थी, वनी थी, अपने घर नहीं जा सकती थी, मगर परिहार के यहाँ से जाने का सुनकर अच्छा लगा था। कोई एक तो खुश रह पाएगा। बहुत अच्छा फैसला किया है, इसके लिए ज़रूरी है तुम्हारी सेहत अच्छी हो। अब दूध पियो, वरना सुबह तक उठने के काबिल भी नहीं रहोगी। इनकी बात पर वो बेसाख्ता इनके सहारे उठ बैठी। दूध पीकर बुरे बुरे मुंह बनाती झुरझुरी लेकर पीछे हुई। पूर्वा को बहुत पसंद है दूध, सारा दिन मिलता रहे, खुश होकर पीती है। आने को अंकल की चाय के लिए दूध पहले निकाल कर अलग करना पड़ता है। वो पूर्वा का जिक्र करती मुस्कुरा रही थी। गुलजार ने इसके मिजाज में वाज़ेह फ़र्क देखा था। यहाँ से जाने का फैसला करने के बाद अब वो मायूसी की बातें नहीं कर रही थी, कमज़ोरी और निकाहत के बावजूद बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। अभी काम से निकली नहीं थी, संभली नहीं थी, मगर अब जिंदगी से बेजार नहीं लग रही थी। दोबारा से लेटकर वो लिहाफ में दुबक गई। मोरे, यहाँ से जाकर भी मैं आपको याद रखूंगी। आपने मामा की कमी पूरी की है, मगर इस हवेली में अब नहीं रह सकती। मुझे यहाँ वालों से नफरत हो गई है। बेहिस और पत्थर दिल लोग हैं सब। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। इन सबको ना अपने बेबी का बताऊँगी, ना मिलवाऊँगी। इन सब ने मुझे ना करदा गुनाह की सज़ा दी है, मैं भी सज़ा दूँगी। वो आंखें मूंदे अपने इरादे बता रही थी। गुलजान खामोशी से इसके बालों में उंगलियां चलाती रही। अब सोने में इसे बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। नींद नहीं आती थी इसे, आ जाए तो जल्दी जाग जाती थी। इसकी बेसुकूनी का कोई इलाज नहीं था सिवाय वक्त के। वक्त ही इसके गम में कमी ला सकता था, इसे सुकून से नवाज सकता था। इसके जाने कितनी देर बाद वो गहरी नींद में डूबी थी। इसके सोने का यकीन करके ही वो खाने की वैसे पड़े बर्तन उठाकर बाहर निकली थी। किचन के पास पहुंची थी कि सामने बैरूनी दरवाजे की तरफ देखकर पत्थर बन गई थी। वो पूरे 2.5 माह बाद आज इस शानदार हवेली के सामने मौजूद था। साथ अदब खान खड़ा था। जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब होकर अपने कदमों पर खड़ा नहीं हुआ था, अदब खान ने हिलने नहीं दिया था। और आज वो जानलेवा इंतज़ार के बाद अपनों से मिल रहा था। कदम अंदर बढ़ाए तो अदब खान वहीं से पलट कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हवेली के पिछले जानिब सर्वेंट एरिया में इसका अलग थलग कदरे पुर आसाइश कमरा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हवेली की इमारत के पास पहुंचा। गहरा सांस भरा और अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में बैठे सब हवेली वाले बातें कर रहे थे। आज खानज़ादा होता, अगर खानज़ादा हमारे दरमियान होता। इनकी बातों का हर बार का आगाज इस जुमले से शुरू हो रहा था। वो मुस्कुराया तो नील को आंखों में नमी चमकी थी। सामने से आती गुलजार ने इसे देखा और तो पत्थर की हो गई। हाथ से बर्तन झूठे और बेढंगा शोर हर तरफ गूंज उठा। सबने पलट कर इनकी जानिब देखा। इनकी पथराई हुई नज़रों के ताक़ुब में सर घुमाए तो खानज़ादा खड़ा था, जिंदा और सलामत। सबको लगा कोई ख्वाब है या ख्याल। खानी बेगम तड़प कर इसे पुकारती इसकी जानिब बढ़ी तो आगे बढ़कर इनको सीने से लगा लिया। शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। वो लौट आया था, वो जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे, जिसका हवेली से बाकायदा जनाजा उठा था, कफन दफन हुआ। हाँ, मगर झुलसी हुई लाश में कहीं इसका चेहरा वाज़िह भी तो ना था। पर यहाँ चीख चीख कर कहती थी वो खानज़ादा नहीं है। किसी ने सुना ही नहीं। वहाँ का माहौल यकदम बदल सा गया था। हर आंख नम थी, हैरत थी, बेयकीनी थी, मगर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कब कहाँ और क्यों गया, इतना अरसा कहाँ और क्यों रहा के सवालात के बात के लिए उठा रखे। खान यूसुफ कितनी देर से सीने से लगाए खड़े रह गए, गोया यकीन करना चाह रहे हो। पूरे 2.5 माह 70 से ऊपर दिन कोई कम अरसा नहीं था। दूरी का इसे देखने को तरस गए, मगर मरा हुआ समझकर सब्र कर लिया गया था। इसके भाई, बाप, चचा, खान यूसुफ और खानी बेगम बेताब से इसे बार बार मिल रहे थे, छू रहे थे। सना बेगम, इसकी भाभी और मुलाजमीन तक के चेहरों पर खुशी थी। वो सबसे मिलकर पलटा और गुलजार के सीने से लग गया। वो जानता था वो किस वक्त से गुजरी होंगी। वो याद भी करती रही होंगी, तकलीफ भी झेली होगी। गुलजार की आंखें भर आई थी। सबसे मिलकर बैठा तो वजाहत देने लगा। गोली लगी थी, जख्मी भी हुआ था। अदब खान ने बचा लिया। वो ना ले जाता तो आग की लपेट में आने वाली गाड़ी में ही मर जाता। शायद जिस लाश पर आप सब रोए वो इसकी थी, जिसने मुझे मारना था। अदब खान ने इसे मार दिया। होश में नहीं था कि वापस आता। अदब खान सारे अरसे में मुझे छुपाए रहा। मैं संभला तो लौट आया। आप सबके पास खुद पर बीती सारी दास्तान मुख्तसरन बताकर इसने मुस्कुराकर सबको देखा था। सब मौजूद थे, सिवाय परिहान कहीं नहीं थी। इसे लगा वो वापस जा चुकी होगी। मूसा और ईसा को इन्फॉर्म करता हूँ, खान दावड़ ने जोर से कहा और अपना मोबाइल निकाला। लड़कियों को भी तो बताना है, सब सुनकर ही पागल हो जाएंगे। यावर ने खिलखिलाकर इसे देखा।
ابھی رات ہے، کسی کو مت بتاؤ، وہ ابھی آنا چاہیں گے، صبح بتا دینا سب کو۔ خان یوسف نے منع کر دیا۔ داور نے اتفاق کیا۔ اب جو خبر ملتی تو کہاں ٹک کر بیٹھ پاتے، پہلی فرصت میں اڑ کر پہنچ جاتے۔ پریحان کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ خانزادہ کا کب سے دل میں مچلتا سوال لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ عدت میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، وہ شاید سو گئی ہو۔ عدت کا بتاتے ہوئے خانی بیگم خجل سی ہو گئی۔ وہ عدت میں تھی اور کس حال میں تھی، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اندر ہی اندر فکر ستاتی۔ گلجان بیگم نے اس کی خراب طبیعت کا دبے الفاظ میں بہت بار بتایا تھا، مگر ان میں سے کسی نے کان ہی نہیں دھرے تھے۔ اس کے وہیں ہونے کا سن کر خانزادہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میں شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں، جا کر خانی بیگم اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ گلجان پہلے ہی اپنے کمرے میں سجدہ ریز تھی۔ جا کر آرام کرو، سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہو گئے۔ خان آزر نے اس کی بے چینی محسوس کر کے کہا، دل نہیں بھر رہا تمہیں دیکھ دیکھ کر، مگر مجبوری ہے، واقعی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ خان یوسف اسے سینے سے لگائے بھیج کر بولے اور الگ ہوئے۔ دل کہاں بھرتا تھا ابھی؟ کوئی اپنا جسے مرا ہوا سمجھ دیا ہو، وہ جس کے مرنے پر رو کر صبر تک کر بیٹھے، وہ لوٹ آئے، ان سب کا بس چلتا تو وہ ساری رات اسے سامنے بٹھا کر تکتے رہتے۔ وہ اٹھ کر سب کو شب بخیر کے بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پریحان لحاف میں چھپی سو رہی تھی۔ گرم شال اتار کر اس کے پاس لیٹتا وہ مسکرایا۔ دل کو روشنی میں اس کا چہرہ کافی کمزور لگ رہا تھا، مگر چہرے پر غضب کی کشش تھی۔ اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹ کر اس کے نقوش کو لبوں سے چھوتا وہ محسوس کر گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید بخار میں مبتلا تھی، شاید کوئی تکلیف تھی یا بے سکونی۔ اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا وہ برے حال میں رہی ہے، بے چین رہی ہے۔ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا خود پہ بیچ گیا، اس کے لبس اور دھڑکن کو محسوس کر کے جیسے دنوں بعد سکون پا گیا تھا۔ جانے صبح اسے اپنے پاس اپنے قریب دیکھ کر اس کے کیسے تاثرات ہونے والے تھے۔ وہ خوش ہوگی، بے یقین یا پھر حیران۔ وہ اس کی محبت سے ناواقف تھا، وہ بہت سی باتوں سے لا علم تھا۔ ابھی اپنے بڑے بھائی کو خوشی سے لبریز لہجے میں باپ بننے کی مبارک دیتے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے پہلے یہ عہدہ پانے والا تھا۔ اسے پریحان کے تن پر سفید سادہ لباس تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا اس لباس سے بڑے عذاب جھیلتی آئی ہے، جس میں سر فہرست تنہائی اور قید تھی۔ کئی سوچوں میں مبتلا وہ بھی نیند میں جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ان ساری راتوں میں یہ پہلی رات تھی جب پریحان اس کے حصار میں سمٹی سکون سے سو رہی تھی۔ رات کو ایک بار بھی نہیں جاگی تھی۔ یہ روم ہے دی لٹل ٹویٹی کا، صحیح ہے نا؟ موسیٰ اسے گھر لا کر ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے کا فرنیچر گولڈن اور وال پر کلر اسکیم آف وائٹ اور ایک دیوار جس کے ساتھ بیڈ تھا وہ کیمل کلر کی میں تھی۔ باقی رومز کی نسبت اسی میں سافٹ کلر اسکیم تھی۔ پوروا پسندیدہ نظروں سے کمرہ دیکھتی سر ہلا گئی۔ موسیٰ نے حدیر کے ڈرائیور کی بیوہ کو بلوا لیا تھا۔ ڈرائیور کی اسی حادثے میں موت ہو چکی تھی۔ اس کی بیوہ اب اس گھر کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ دو چھوٹے بچے تھے، صرف 2 وقت کا کھانا بناتی تھی اور فری رہتی تھی۔ موسیٰ نے پوروا کا خیال رکھنے اور ساتھ رہنے کی ہدایت دی۔ پوروا کچھ بھی چاہیے ہو ان سے کہنا، میں ابھی چھوٹے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، ڈنر کر کے جلدی سو جانا، اوکے؟ نرمی سے پوروا کو دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ اب بھی صرف سر ہلا گئی۔ اس کا دماغ اپنی آنی پر اٹکا تھا۔ موسیٰ پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں اکیلے رہنا اسے ڈرا رہا تھا۔ موسیٰ کے جاتے ہی وہ عورت بھی کھانا بنانے چلی گئی۔ پیچھے پوروا چھپ چھپ کر رونے کا شوق پورا کرتی کرتی بنا کھائے پیے سو گئی تھی۔ موسیٰ وہاں سے نکل کر عیسیٰ کے پاس پہنچا تو وہ موبائل پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ اب ملنا اتنا ضروری نہیں تھا، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف اٹھائی، میں کل چکر لگا لیتا وہیں۔ اسے دیکھ کر پھر اسی بات پر جا پہنچا، وہاں گیسٹ ہے، چلی جائے گی کچھ دن تک، پھر شوق سے آنا۔ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، کافی پلا دو پلیز۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو عیسیٰ نے ابرو چڑھائے۔ کون گیسٹ؟ کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے اور کہاں جائے گی؟ عیسیٰ کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ سوالات کرتا کھسک کر موسیٰ کے قریب ہوا تھا۔ یار حدیر نے اس کی رسپانسبلٹی مجھے دی تھی، اب کون ہے اور کیوں ہے کو چھوڑو، فی الحال پلیز کافی بنا لاؤ، پھر باقی انٹرویو لے لینا۔ موسیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ حدیر کے نام پر وہ چپ سا ہو گیا، مزید کچھ بھی بولے بنا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ موسیٰ انگوٹھے سے کنپٹی دباتا پوروا کو سوچنے لگا۔ وہ کافی بڑی ذمہ داری اٹھا چکا تھا، اب جلد از جلد بہنوں کے باہر جانے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ پریحان کو حویلی سے لانے کے لیے بھی اسے اچھی خاصی مشکل پیش آنے والی تھی۔ دونوں کو سوچتا فکر مند ہوتا وہ جانتا نہیں تھا سب کو سنبھالنے والا